حضرات ختم نبوت کے مسئلے کو کیوں نہیں سمجھ رہی امت؟ اور ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس ہے۔ 259 بندے، پوری تاریخ پڑھو، بدر، احد، خندق، جتنی جنگیں ہوئی ہیں تمام غزوات میں اور جنگوں میں شہداء کی تعداد ہے 259۔ اور پھر یہ جو جنگ یمامہ ہے صرف ختم نبوت کے نام پہ لڑی گئی، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ 259 بندہ پوری تاریخ ساری جنگوں میں شہید ہوا سرکار کے وصال تک، اور سرکار کے وصال کے بعد صرف ختم نبوت کی جنگ 1200 بندہ شہید ہوا، اور اسی جنگ میں ان مجاہدین اسلام نے 70,000 کافروں کو واصل جہنم کیا۔ ان ججوں کو کون سمجھائے؟ ان نام نہاد لیکچر دینے والوں کو کون سمجھائے؟ اور ان لوگوں کو کیسے مسئلے ختم نبوت سمجھایا جائے؟ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حالیہ جو مبارک ثانی کا کیس ہے، اس کیس کا پس منظر کیا ہے؟ چنیوٹ کے اندر احمد مبارک ثانی نامی یہ بندہ ہے مرزئی، اس نے قرآن مجید کے اندر تحریف کی، ترجمے کے اندر تحریف کی، اور مرضی کا ترجمہ، تفسیر، اور اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسے قرآن مجید میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی کہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ میرے بعد وہ آنے والے ہیں، میں ان کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس تفسیر کے اندر، اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر صغیر کے اندر اور اپنے ترجمے کے اندر یہ واضح لکھا کہ یہ احمد سے مراد غلام احمد قادیانی ہے، ہمارے نبی ہیں۔ اور اس طرح کی بے شمار تحریفات اور اس طرح کی ایسے خرافات اور مغلظات اس تفسیر کے اندر لکھے اور اس کو چھپوا کر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس پر مسلمانوں کو جب پتہ چلا تو یہ ایکٹیو ہوئے، جب ایکٹیو ہوئے تو اس لحاظ سے پھر اس پر کیس چلا۔ جب کیس چلا تو باقی ساری جتنی کورٹس ہیں سب کی سب نے اس کی ضمانت نہ لی، سپریم کورٹ پر آخر وہ کیس دائر کیا گیا اور سپریم کورٹ نے اس کی ضمانت لی۔ پھر علماء نے اپنا موقف پیش کیا، دلائل دیے کہ اس میں یہ سقم ہے، اور یہ جو چیف جسٹس صاحب نے دلائل دیے ہیں اور قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں، قرآن کی ان آیات کا تو اس کیس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، یا ان دلائل کا تو اس کیس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، تو مہربانی کی جائے اس پر نظر ثانی کی جائے اور امت کو بالعموم اور بالخصوص پاکستان کو آگ میں نہ دھکیلا جائے۔ یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے، کلیئر ہو چکا ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو جب ان کو کافر قرار دیا گیا، قانون ان کے لیے بنایا گیا اور سارے معاملات جب طے ہو گئے تو ان میں ان سب کے لیے ساری کی ساری چیزیں جب واضح کر دی گئی تو پھر اب کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اپنی ڈونیشن کو زکوٰۃ نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت کو حج نہیں کہہ سکتے، اپنے کسی مرکز کو کعبہ نہیں کہہ سکتے، اپنے کسی مرکز کو مدینہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ قانون میں طے شدہ ہیں، نہ یہ تبلیغ سرن کر سکتے ہیں، نہ مخفی کر سکتے ہیں، نہ ظاہرن کر سکتے ہیں، نہ چھپ کے کر سکتے ہیں، کسی لحاظ سے بھی یہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ سارا قانون کے اندر واضح ہو گیا، قانون بن گیا۔ اسی اعتبار سے پھر جب یہ ساری چیزیں قانون کے اندر موجود ہیں تو اب دیکھیے کہ چیف جسٹس صاحب ان کا جو انداز ہے وہ کیسے مجرمانہ لگ رہا ہے۔ انہوں نے ساری کی ساری یہ چیزیں ساری کی ساری نظر انداز کرتے ہوئے پہلی تو ضمانت دے دی جس کی ضمانت بنتی نہیں ہے، دوسرے نمبر پر نظر ثانی جب کیس لگایا گیا تو اس کے بعد بھی انہوں نے ایک چیز یہ کی کہ چونکہ مذہبی آزادی ہے اور ہمارا قانون مذہبی آزادی دیتا ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ مرزئی اپنے سینٹرز میں تبلیغ کر سکتے ہیں اور انہیں تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، انہیں سارا کچھ اپنے عبادت خانوں میں اجازت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے قانون بن چکا ہے اس قانون کو کیسے ختم کیا گیا؟ اس قانون کی دھجیاں کیسے اڑائی گئی؟ آپ کا کام قانون بنانا نہیں، آپ کا کام تو ہے قانون کے مطابق فیصلہ دینا۔ جب قانون بنا جا چکا ہے، ایک قانون موجود ہے کہ یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، تو آپ نے اس کے اگینسٹ کیسے فیصلہ دے دیا کہ یہ تبلیغ کر سکتے ہیں؟
تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، مبارک ثانی کیس میں ہماری اداروں سے گزارش ہے، بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے، ہم بڑے مہذب انداز میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را اس معاملے میں ذرا اس انداز میں دیکھیں کہ اس کا اسلام کا کتنا نقصان ہے، عقیدہ ختم نبوت کا کتنا نقصان ہے، پاکستان کے آئین کا کتنا نقصان ہے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو آپ اس ملک کو جان بوجھ کر آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، وہ آپ حالات 1953 والے پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے کے سارے، کیونکہ مسلمان ختم نبوت کے معاملے میں اتنا سینسیٹیو ہے، بے شک یہ فاسق ہو، فاجر ہو، گناہگار ہو، اپنی جگہ سب کچھ ہو، لیکن جب حضور کی عزت کا مسئلہ آتا ہے تو یہ پہلی صف میں نظر آتا ہے، جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو یہ ذرہ برابر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اس مرکز میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مبارک ثانی کیس کے معاملے میں یہ فیصلہ واپس لیا جائے، مبارک ثانی کیس کا فیصلہ فوراً واپس لیا جائے۔ مبارک ثانی کیس کا جو فیصلہ ہے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے، اور قانون پاکستان کے بھی خلاف ہے، تو لہٰذا مہربانی کی جائے، ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کھیلا جائے اور وطن عزیز کو آگ میں نہ دھکیلا جائے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو مخلص ادارے ہیں، جو مخلص دوست ہیں، وہ سارے کے سارے اس معاملے میں ضرور سیریس ہوں گے اور اس کو بالکل بغیر وقت ضائع کیے اس پر فوراً فیصلہ لیا جائے اور کوشش کی جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو امن عطا فرمائے، اس ملک کو سکون عطا فرمائے۔